بعض لوگ جو علمی یتیم ہیں انہوں نے یہ بات کی، ان کی یہ بات موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، استغفر اللہ العظیم۔ اور دلیل کیا دی کہ صحابہ کرام زبانی پڑھتے تھے اور ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ زبانی پڑھتے تھے اس لیے ان کو تھوڑا ثواب ہوتا تھا، ہم قرآن کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ظالمو، اگر اللہ تمہیں عقل دے تو تم ذرا سوچ کے بات کرتے کہ ہم نے قرآن سیکھا ہے مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے، کسی عالم دین سے، کسی استاد سے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس استاد کی نسبت سے پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے قرآن سیکھا تھا صاحب قرآن سے۔ ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن ہی یاد آتا ہے، قرآن کے الفاظ ہی یاد آتے ہیں۔ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو صاحب قرآن یاد آتے تھے، وہ پڑھتے قرآن تھے اور دیکھتے محمد مصطفیٰ کی ذات کو تھے۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی تلاوت سب سے اعلیٰ ہے۔ صحابی کی ایک لمحے کی نیکی ہو، ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ ایک لمحہ جو اسے صحبت رسول میں ملا ہے، نسبت رسول میں ملا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ملا ہے، اس ایک لمحے کی برابری ہماری ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت سیدنا جو یہ مثنوی لکھنے والے تھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام کو تو صحبت ملی ہے حضور کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت تو بہت بلند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بہتر از طاعت 100 سالہ بے ریا، 100 سالہ بے ریا عبادت ہو، ایسی عبادت ہو جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے مقبول عبادت کی ہو 100 سال، وہ ایک طرف، اور کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا وہ ایک طرف۔ وہ فرماتے ہیں اس کی برابری 100 سالہ عبادت نہیں کر سکتی۔ تو جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا، اسلام سیکھا، قرآن سیکھا، ان لوگوں کی نیکی کی برابری ہم جیسوں کی نیکیاں کہاں کر سکتی ہیں؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثل نہیں ہو سکتے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو اور وہ ایک مٹھی جو خرچ کرے پھر بھی ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، تم ان کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، اس کو امام ترمذی اور امام طبرانی، امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، فرمایا جس بندے نے میری حفاظت کی، کس معاملے میں؟ کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتا تھا یا برا بھلا کہتا تھا، اور اس بندے نے اس کو منع کر دیا کہ تو نے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، تو نے گالیاں نہیں دینی، اور میری حفاظت، حضور فرماتے ہیں یہ صحابہ کی عزت کی حفاظت یہ میری حفاظت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کے معاملہ میں میری حفاظت کی، فرمایا کنت لہ یوم القیامت حافظا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے میں اس کی حفاظت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا حکم دیتے اور ان کی تنقید سے خود منع فرمایا کرتے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اچھائیاں، فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا مسند ابو یعلا میں اپنی سند کے ساتھ حدیث لائے ہیں، ان کے علاوہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں اسی روایت کو لائے ہیں، اور امام ابو نعیم
حلیت الاولیاء میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ 3 کتابوں کا میں نے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد نبوی ہے، فرمایا کہ ان الناس یکفرون و ان اصحابی یقلون، فرمایا ان قریب جب اسلام پھیلے گا تو لوگوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی جو مسلمان ہوں گے، اور فرمایا جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، وفات ہوتی چلی جائے گی، یا تعداد میں کم ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، اور اسلام پھیلتا چلا جائے گا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَصْحَابِي يَقِلُّونَ، بے شک میرے صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، فَلَا تَسُبُّوهُمْ، اس کے باوجود یہ نہیں کہ اب تم زیادہ مسلمان ہو گئے ہو تو تم میرے صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دینا، لا تسبوہم، فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو، بے شک وہ 1000 مسلمان جمع ہو جائیں، 2000 3000 10,000 لوگ جمع ہو جائیں، فرمایا 10,000 ایک طرف اور میرا ایک صحابی ایک طرف ہو تو 10,000 مل کے میرے اس صحابی پر لعنت نہ کرنا، اس لیے، اور اس کو گالیاں نہ دینا، اس لیے کہ جو میرے کسی صحابی کو ایک گالی دے گا، حضور فرماتے ہیں میں دعائے ضرر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سب و شتم کرنے سے منع کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابی پر لعنت کرے یا برا بھلا کہے یا اس کو گالیاں دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ابھی میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ دین سمجھ آئے جو اللہ کے نبی دے کر گئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام کن سے لینا ہے؟ ذاکروں سے یا مولویوں سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے جو ہے وہ 11ویں کے اور 10ویں کے 40ویں کے اور تیسرے کے پیسے نہیں چھوڑے، ان لوگوں سے لینا ہے؟ یا ان لوگوں سے لینا ہے جنہوں نے ایک مجلس میں آنے کے 10-10 لاکھ لینے ہیں؟ پھر ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس چیز پر تیار کرنا ہے، ایسے لوگوں سے دین لینا ہے یا دین براہ راست رسول اللہ سے لینا ہے؟ میں آپ کو وہ دین بتا رہا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے، جو 10 محرم الحرام تک ڈیٹ فکس کر کے لاکھوں روپے لے کر نہیں سکھایا جاتا، وہ دین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھ کے سکھایا ہے، وہ دین جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر احد میں گئے ہیں، وہ دین جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان مبارک تک قربان کیا ہے، میں اس دین کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے لیں۔